الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 10 ہے. اس کا موضوع ہے غسل کا ثواب اور طریقہ. محترم سامعین، پاک رہنے کا خوب اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی صفت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. مطلب یہ کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں. ہمارے دین نے ہمیں پاکی کے جو طریقے سکھائے ہیں ان میں سے ایک اہم حکم غسل کا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاکی کرو. جس آدمی پر غسل کرنا واجب ہو اسے جنبی کہتے ہیں، اور غسل واجب ہونے کی حالت کو جنابت کہتے ہیں. غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دل میں نیت کرے کہ ناپاکی دور کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں. پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے. ہاتھوں اور شرمگاہ پر ناپاکی نہ ہو تو تب بھی انہیں پہلے دھوئے. پھر بدن پر جہاں ناپاکی لگی ہو اسے دور کرے. پھر وضو کرے. وضو کے بعد 3 بار اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 بار دائیں کندھے پر، پھر 3 بار بائیں کندھے پر. اس طرح پانی ڈالے کہ سارے بدن پر پانی بہہ جائے. غسل کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن صاف کر لے. خواتین کی پاکی کے بارے میں ایک اور بھی ضروری حکم ہے جسے معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. غسل کے 3 فرض ہیں. نمبر 1، کلی کرنا 1 بار اس طرح کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے. نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا 1 بار اس طرح کہ جہاں تک ناک نرم ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے. نمبر 3، سارے بدن پر پانی پہنچانا 1 بار. باقی سب باتیں سنت ہیں. محترم سامعین، غسل کے دوران قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا، سطر کھلا ہونے کے حال میں بلا ضرورت بات کرنا، پانی ضائع کرنا یا حد سے زیادہ کمی کرنا، یہ سب باتیں مکروہ اور منع ہیں. جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان کی تفصیل کلپ کے آخر میں سلائیڈ پر ملاحظہ فرمائیں. جنابت کی حالت میں قرآن مجید چھونا، تلاوت کرنا اور مسجد میں داخل ہونا، یہ سب کام ناجائز ہیں. ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا جائز ہے. اگر پورے بدن میں بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی تھی تو صرف خشک جگہ کو دھو لینا کافی ہے، دوبارہ نہانا واجب نہیں. خواتین کو چاہیے کہ نتھ، بالی وغیرہ اچھی طرح ہلا کر سب جگہ پانی پہنچائیں. ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل نہ ہو. اگر دانتوں کے درمیان کسی چیز کا ٹکڑا پھنس گیا تو اسے خلال سے نکال دیں. اگر اس کی وجہ سے دانتوں کے درمیان پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا. اسی طرح آنکھ، کان، ناف وغیرہ میں احتیاط سے پانی پہنچانا لازم ہے. لپسٹک، نیل پالش اور وگ کے جو احکام کلپ نمبر 9 میں ذکر کیے گئے ہیں وہ یہاں بھی لاگو ہیں. محترم سامعین،
درج ذیل مواقع پر غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 1، جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز جمعہ تک ان لوگوں کے لیے جن پر نماز جمعہ واجب ہو۔ نمبر 2، عیدین کے دن فجر کے بعد ان لوگوں کے لیے غسل سنت ہے جن پر نماز عید واجب ہے۔ نمبر 3، عمرے اور حج کا احرام باندھنے کے لیے غسل سنت ہے۔ نمبر 4، حج کرنے والے کے لیے عرفہ کے دن زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے۔ محترم سامعین، ہمارے دین نے ہمیں جو بھی احکام دیے ہیں در حقیقت ان میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی حکمت کے خالق اور مالک ہیں، تو جو حکم وحی کا ہوگا اس میں ہمارے فائدے اور بھلائی کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، لیکن دین کے احکام کی سب حکمتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر وضو اور غسل میں ایک حکمت یہ ہے کہ ان سے غفلت دور ہوتی ہے اور آدمی باخبر اور متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے کہ وہ بھی پاک رہتے ہیں۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ پاک رہنے سے عقل بڑھتی ہے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جو سستی اور گرانی طبیعت میں آتی ہے وہ ان سے ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹی حکمت یہ ہے کہ فرشتوں کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ساتویں حکمت اللہ تعالیٰ کے شاہی دربار کا ادب کرنا ہے کہ آدمی تیاری کر کے صفائی کر کے جائے، جیسے دنیاوی بادشاہوں سے ملاقات کے لیے آدمی خاص طور پر تیار ہو کر جاتا ہے۔ آٹھویں حکمت یہ ہے کہ آدمی کا دل روشن ہو، خوشی کی کیفیت سے لبریز ہو اور اسے یکسوئی حاصل ہو۔ اور اس کے علاوہ نہیں معلوم ہمارے فائدے کے کون کون سے پہلو اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل میں رکھے ہیں۔ محترم سامعین، دین کے احکام کی حکمتوں کے سلسلے میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ دین کے فلاں حکم کی ریزن معلوم ہوگی تب اسے مانیں گے یا اس پر عمل کریں گے۔ سو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہماری عقل وحی کے احکام کی ساری فلسفی کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہم تو ابھی اپنے جسم کے بارے میں بھی سب کچھ نہیں جان پائے، تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کی سب حکمتوں کو کیسے جان سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے سر پر کتنے بال ہیں، حالانکہ بال ہماری اپنی ذات کا حصہ ہیں، تو ہمارے علم کا یہ حال ہے۔ اس پر ہم اگر یہ کہیں کہ جب تک ہماری عقل میں نہیں آئے گا ہم دین کا فلاں حکم نہیں مانیں گے، تو یہ سنگین غلطی ہے۔ ہمیں دین کے سب احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ماننا اور عمل کرنا ہوگا۔ اس سے جو بھی فائدے شریعت کے احکام میں چھپے ہیں ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 10 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی کلپ نمبر 11 کا موضوع ہوگا مسواک کرنے کی فضیلت اور طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔